أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں اور سچی اور حقیقی محبت کیسی ہوتی ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں. اور میرے جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے آؤ اطاعت رسول سیکھتے ہیں. آج میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کی روشنی میں اطاعت رسول بتلانے والا ہوں. دیکھیں میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے. پہلا یہ کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اطیعو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی کہ اطاعت کرو، اطیعو، اطیعو اللہ و اطیعو الرسول، اس طرح کے الفاظ. اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اتبعونی. اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. دونوں کے اندر فرق ہے، یاد رکھ لیجئے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے آنکھ بند کر کے چپ چاپ چلنا، کیوں، کیسا، ایسا اور ویسا نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ الحجرات کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. آگے نہیں بڑھنا ہے، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں کہ جیسا نبی نے کہا ہے ویسا ہی کیا جائے، یہ اطاعت ہے. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو اور نماز ایسی پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اب اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ اب کوئی انسان ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسا انسان اتباع نہیں کرتا ہے، ایسا انسان اتباع نہیں کرتا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ انسان رکوع اور سجود ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے۔ جب اس نے نماز ختم کی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نماز پڑھنے کا نہیں معلوم ہے۔ تب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا وہ آپ یاد رکھ کر کے جائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تم اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے اور تم مر گئے، اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے اور مر گئے، تو تمہاری موت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نماز تو پڑھتے رہے لیکن تمہارا نماز پڑھنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھا۔ یہ ہے اتباع اور اطاعت میں فرق۔ تو آپ نے کیا جانا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے آنکھ بند کر کے اس کو مان لیا جائے اور اسی کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اب آئیے میرے دوستو، میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کردار اور عمل کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام اطاعت کیسے کرتے تھے اور ہم اطاعت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم سن لیجئے، جس طرح سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، جس طرح سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، قیامت تک ویسی اتباع اور ویسی اطاعت کرنے والے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام سے پہلے بھی ویسی اطاعت اور ویسی اتباع کرنے والے اپنے اپنے رسول کے پیدا نہ ہوئے۔ اور ہاں، آپ یہ بات یاد رکھ لیں، صحابہ کرام نے اطاعت کر کے بتلا دیا ہے، صحابہ کرام نے اتباع کر کے بتلا دیا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کو ترازو قرار دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو، اگر تمہاری اطاعت صحابہ کرام کی اطاعت کے جیسی ہے، اگر تمہاری اتباع صحابہ کرام کی اتباع کے جیسی ہے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا ہے، اگر تمہاری نمازیں صحابہ کرام کے نماز کی طرح ہے تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ تم ہدایت پر نہیں ہو۔ معیار ہے، یہ ترازو ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا ایمان اگر صحابہ کرام کی طرح ہے تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر نہیں ہے تو تم ہدایت پر نہیں ہو۔ صحابہ کرام نے کیسی اطاعت کی؟ سب سے پہلی مثال ابو داؤد کی بالکل یہ صحیح روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے کو نکال کر کے اپنے بائیں سائڈ رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَآ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جوتے دوران نماز سے نکال دیے تو صحابہ کرام نے بھی نکال دیا، صحابہ کرام نے بھی فوراً نکال دیا۔ جب نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے بھی جوتے سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ،
ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے، تم لوگوں نے جوتے کو کیوں اتار دیا؟ کائنات کی رب کی قسم میرے دوستو، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے، ہم وہ نہیں جانتے، ہم ایسا نہیں جانتے، ہم ویسا نہیں جانتے، بس ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اتار دیا، ہم نے اتار دیا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے لگے تھے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے، اور ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اطاعت، یہ نہیں کہ ایسا کیسے ویسا کیسے، یہ حدیث کیسی وہ حدیث کیسی، اسے اطاعت نہیں کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں نے اپنے جوتے اس لیے اتارے تھے کہ میرے جوتے کے اندر انفیہ قصرن او ازن، گندگی تھی، کچھ ناپاکی تھی، اور میرے پاس جبرائیل امین نے آ کر کے کہا کہ آپ کے چپل میں، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے نکال دیا۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے اور وہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو ایسی صورت میں پہلے وہ مسجد سے باہر یا نماز پڑھنے کی جگہ میں وہ اپنی جوتے کو اچھی طرح سے دیکھ لے، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر دے، پھر اسی میں نماز پڑھ دے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جوتا پہن کر کے یہاں قالین میں آ جائے، اگر ویسی جگہ ہے مٹی وغیرہ کی جگہ ہے تو آپ جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے، جنازہ وغیرہ کی نماز جو ہے جوتا پہن کر کے آپ پڑھ سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ چپل جو ہے پاؤں سے نکال دیتے ہیں لیکن چپل کے اوپر ہی کھڑے رہتے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ چپل کے اوپر ہی کھڑے رہتے لیکن کیا بولتے ہیں، چپل پہن کے نماز نہیں پڑھنا۔ کتنی غلط بات ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ خیر، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے میرے دوستو کہ دیکھیے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جوتا نکالتے ہوئے دیکھا، نکال دیا، نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں انتظار کیا کہ ہم سوال کریں گے پھر عمل کریں گے، اس کا انتظار نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اگر آپ کو اطاعت رسول سیکھنی ہو، اگر آپ کو اتباع رسول سیکھنی ہو تو ذرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کو یاد کیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا کہ اجلسو، کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے صحابہ تم بیٹھ جاؤ۔ سارے کے سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے تھے، کان میں آواز گئی، کان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ندا پہنچتی ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے دروازے کے پاس جہاں چپل کے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، نہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں چپل رکھنے کی جگہ ہے، بس یہ سوچتے ہیں کہ میرے محبوب نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تعال یا عبداللہ، اے ابن مسعود، وہاں کیا کر رہے ہو، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابن مسعود نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ یہ جو بات ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ یہی کرتے ہیں، حدیثیں سن لیتے ہیں پھر سوچ لیتے ہیں کہ میرے لیے نہ ہو، مولوی صاحب نے میرے لیے تھوڑی کہا ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کے لیے کہا ہے، یہ جو بات ہے یہ فلاں فلاں لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ ایسا کرتے کہتے ہمارے لیے نہ ہو، عمل نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے سنا، عمل کر لیا، اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اتباع، کہ جیسے نبی نے کہا فوراً عمل کر لیا۔ اگر ہمارے سامنے میں حدیث آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیسے، ویسا کیسے، یہ کیسے ہوتا، وہ کیسے ہوتا۔ اگر آج کل کے طرح کے لوگ ہوتے تو پہلے دیکھتے کہ یہ جگہ کون سی ہے،
میں یہاں بیٹھا تو لوگ کیا کہیں گے، میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، میرا کپڑا غلیظ ہو جائے گا، سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ لیکن کائنات کے رب کی قسم ویسے لوگ کبھی بھی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیسا دیکھیں اتباع، اطاعت کا جذبہ دیکھ لیجئے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان ان کے جیسا رہنی چاہیے۔ ذرا سنیے، میں آپ کو اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جمگھٹا ہے صحابہ کرام کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور سونے کی انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان سونے کی انگوٹھی کو پہن کر کے اپنے ہاتھ میں جہنم کے انگارے کو لیے پھرتا ہے؟ سونے کی انگوٹھی کو پہننا اور جہنم کے انگارے کو ہاتھ میں لینا دونوں برابر ہے۔ پھینک دیا۔ ایسا کہہ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے۔ صحابہ کرام نے جو وہاں پر مجلس کے اندر اور صحابہ کرام تھے جس کی انگوٹھی تھی، ان سے کہا کہ خذ خاتمک، کہ دیکھو یہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور فائدہ اٹھا لو۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے زمین کے اوپر تو مردوں کے لیے حرام ہے، تم اسے بیچ کر کے منافع حاصل کر سکتے ہو، اپنے بیوی کو دے دینا، یہ مطلب ہے۔ کائنات کی رب کی قسم ایسا ایمان دنیا میں کبھی کسی انسان کا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لیجیے، آج مردوں کے اندر عورتوں کی عادت آ گئی ہے۔ آج مردوں کے اندر عورتوں کی عادت آ گئی ہے۔ عورتوں کو سونا پسند ہے تو مردوں کو بھی آج کل سونا پسند ہونے لگا ہے۔ مرد بھی سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، میرے ساس نے دی ہے، میرے سسرال والوں نے دیا ہے، میرے نندئی نے دی ہے، میرے فلاں نے دیا ہے۔ سن لیجئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر آپ کا سسر یا آپ کی ساس سونے کی انگوٹھی دے رہی ہے، سونے کی چین دے رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سونے کی چین نہ ہو، وہ سونے کی انگوٹھی نہ ہو، بلکہ وہ جہنم کا انگارہ ہے۔ جہنم کا انگارہ ہے، جہنم کی ہار ہے جو ایک انسان اپنے گلے کے اندر، اپنے ہاتھ کے اندر ڈال لیا ہے۔ بہانے مارتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ ہم نے نہیں خریدا ہے۔ سنیے اس صحابہ رسول کا عمل، اطاعت کا جذبہ، اور سنیے کہا صحابہ کرام نے کہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لینا، اپنے بیوی کو دے دینا۔ کہا کہ لا واللہ، کہا لا واللہ لا آخذو ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ نبی نے پھینک دیا تو پھر اٹھایا نہیں۔ یہاں تو ہم دوسروں کا اپنا مال کیا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں سب سے آگے آگے رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں جو آج کل ہمارا کردار ہے وہ اسلام نہ ہو، جو آج کل ہمارا عمل ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ سیکھیے صحابہ کرام سے، سیکھیے اس صحابہ رسول سے۔ اور اطاعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے حکم کے آگے سر جھکانا کسے کہتے ہیں؟ کوئی سیکھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ لوگ آج کہہ لیں، لوگ آج کچھ بھی کہہ لیں میرے دوستو، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کردار چاہیے، عمل چاہیے۔ کسے کہتے ہیں اطاعت رسول؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے ذرا سنتے جائیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چوما، بوسہ دیا اور کہا اما واللہ انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ سنیے ذرا غور سے سنیے، دوسروں کو بھی پیغام دیجیے۔ کہا کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو، کہ اے حجر اسود تو جنت کا پتھر ہے، تو جنت کا پتھر ہے،
بہت ہی بابرکت پتھر ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل مسلمان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پتھر ڈال لیتے ہیں، اب بولتے ہیں کہ ایک پتھر دکان میں برکت کے لیے، ایک پتھر اولاد کے لیے، جتنے انگلیاں اتنے پتھر، اور طرح طرح کے پتھر، فیروزی رنگ کا پتھر، یہ پتھر وہ پتھر، ایسا ویسا، ہر چیز کے لیے ایک پتھر۔ کتنے ایسے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے 10 انگلیوں میں 10 پتھر ہے اور سب کا مقصد الگ الگ ہے۔ یہ انگوٹھی کے پتھر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے انگوٹھی کے درمیان میں ہول رکھتے ہیں، اب بولتے ہیں کہ پتھر کی برکت جو ہے ہمارے جسم میں گھسے گی۔ یہ فیروزی کا پتھر ہو، ڈائمنڈ ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، حجر اسود سے بس زیادہ بابرکت نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے، جب حجر اسود کی یہ حالت ہے تو عام پتھر کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بس میرا تجھ سے کوئی عقیدہ نہیں ہے، میرا تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس میرے محبوب نے تجھے چوما ہے، میں بھی تجھے چوم رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے محبوب نے تجھے چھوا ہے، اسی لیے میں تجھے چھو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھے، وہاں جا کر کے سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ رمل تو ہم نے اس وقت کیا تھا جب مشرکوں نے ہمیں تانے مارے تھے، اب اللہ نے دشمنوں کو، دشمنان اسلام کو، کافروں کو، مشرکوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ جب ہم مکہ فتح کرنے آئے تھے، جب سارے کے سارے مشرکین موجود تھے، ہم نے ان کو دکھلانے کے لیے تھوڑی سی اکڑ کی چال چلی تھی، تھوڑی سی ہم نے تیز دوڑ لگائی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے رمل کر کے؟ یہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ کہنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ میری سوچ غلط ہے، نہیں نہیں نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں سوچ آتی ہے کہ اب کیا کریں گے، اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میری سوچ غلط ہے، میں غلط ہوں، جس چیز کو میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحابہ کرام ایسے ہی تھے، کہا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ہم کیا جانیں، کیوں جانیں، کیسا، ایسا ویسا، کیوں؟ یہ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ طاقت اور وہ قوت نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھی، ہمارے ایمان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔ ہم کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنتے ہیں، بولیے کتنی مرتبہ نہیں سنتے ہیں؟ یہاں آئیے میں آپ کو اطاعت رسول کا جذبہ ایک مرتبہ سننے میں بتلاتا ہوں، ایک مرتبہ۔ ہم اتنی مرتبہ سنتے ہیں، اتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ سنتے سنتے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کان پک گیا ہے۔ مولوی صاحب کان پکاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ ذرا یہ حدیث سنیے، بالکل ہی صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت خریم اسدی، ان کا نام خریم اسدی ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس محفل کے اندر موجود نہیں تھے، تو کہا کہ خریم اسدی بہت اچھے انسان ہوتے اگر ان کے اندر دو بات نہیں ہوتی۔ ذرا غور سے سنیے، کہا کہ اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے، ان کے بال بہت لمبے تھے، عورتوں کی طرح تھے، اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور ان کا جو تہبند ہے ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا، ان کا جو تہبند ہے ٹخنے سے نیچے ہو رہا تھا۔ کتنی مرتبہ ہم حدیث سنتے ہیں
کہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، ٹخنے سے نیچے جو لٹکائے گا جہنم کے اندر جائے گا، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا لٹکائے گا اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ کتنی مرتبہ نہیں سنتے ہیں ہم، جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک سنتے رہتے ہیں۔ بچہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے، لیکن مانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ کر کے جائیے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ خریم اسدی بہت اچھے انسان ہے مگر 2 بری عادت ہے، اگر یہ 2 عادت ہٹ جائے تو اور بھی اچھے انسان بن جائیں گے۔ کسی نے جا کر کے کہا، اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ اے خریم اسدی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے انسان ہے اگر وہ 2 چیزوں کو چھوڑ دے۔ سنا حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور فوراً قینچی لی، فوراً کاٹنے کا آلہ لیا، فوراً جو ہے اس زمانے کے اندر بال جس چیز کے ذریعے کاٹے جاتے تھے وہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے، چھرا، استورا، قینچی، جتنی بھی ساری چیزیں، فوراً چھری لی اور اپنے بال کو کان کی لو تک رکھ کر کے کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تہبند جو ہے فوراً اوپر اٹھا لیا اور کہا آئندہ سے میں کبھی بھی نہ اپنے بال کو نیچے کروں گا اور نہ ہی اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لے جاؤں گا۔ ہے ایسا جذبہ؟ کتنی مرتبہ ہم حدیث نہیں سنتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم فرمان رسول نہیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی محب رسول ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں دنیا کے اندر، کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اطاعت کرنے والا کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، مکار اور عیار ہیں۔ سن لیجئے یہ سب اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ دیکھا، عمل کریں گے آئندہ سے انشاءاللہ۔ ایسا ایمان بنائیے کہ سنا اور عمل کر لیا، یہ نہیں کہ ایسا ویسا کیسا کیوں چے ایسا ویسا نہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اطاعت رسول سیکھنی ہو تو کسے کہتے ہیں؟ آئیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کی موجودگی میں کہ میں ایسے انسان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں جو انسان کبھی بھی کسی سے کچھ نہ مانگے، کسی سے کبھی بھی کوئی چیز نہ سوال کرے، نہ مانگے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہم اور آپ مانگتے ہیں نا کہ یہ دے دو وہ دے دو، وہ مانگنا ہے، وہ بھیک مانگنا نہیں ہے، بھیک مانگنے کے بارے میں نہیں ہے، کوئی چیز نہ سوال کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے انسان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو انسان کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ آپ کے سامنے میں عہد کرتا ہوں، میں جو ہے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ اگر یہ اونٹ پر سوار ہوتے، اگر یہ اونٹ پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر جاتا، ان کی لاٹھی، لکڑی، چھڑی، اونٹ کو ہانکنے والی چیز اگر گر جاتی تو یہ کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی اٹھا کر کے دے دو، سواری پر سے خود اترتے اور پھر اٹھا کر کے خود سے لیتے اور کہتے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت۔ ہم اور آپ رہتے ہیں کیا نہیں چلتا، یہ معمولی ہے، یہ ایسا کیا بھی نہیں چلتا، وہ اللہ ہے دیکھیں گے لے بولتے۔ ہر بات میں ہماری اور آپ کی عادت ہے اللہ ہے لے دیکھیں گے۔ کہاں دیکھیں گے؟ مرنے کے بعد کوئی دیکھنا کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہاں صرف عمل چاہیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق چاہیے۔ کیسی کیسی باتیں ہیں میرے دوستو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں؟ آئیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر
پتھریلی زمین پر جا رہا تھا، ساتھ میں جا رہا تھا، تو چلتے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، یہیں پر رکو، آگے مت آنا. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری نظروں سے چھپ گئے، دور چلے گئے، اوجل ہو گئے. ابھی کچھ ہی لمحہ ہوا تھا کہ اچانک شور شرابہ ہوا، شور آنے لگی کوئی چیز کی. کہتے ہیں کہ میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہو گیا. صحابہ کرام کیسے تھے ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ ڈر گئے کہ کچھ آواز آ رہی ہے، کیا کچھ نقصان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نہیں ہو گیا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہو گیا، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے ایسا سوچا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم میرے آنے تک یہیں رکنا، یہیں انتظار کرنا، میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اتباع، کہ نبی نے کہا کھڑے رہنا تو کھڑے رہے، کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. سن لیجئے، اگر ہم دنیا والوں کو دیکھ کر کے، سماج اور معاشرہ کے لوگوں کو دیکھ کر کے حدیث کو چھوڑ دیتے، لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. صرف مرد ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے نہیں رہتے تھے، عورتیں بھی آگے رہا کرتی تھی، عورتیں کچھ پیچھے نہیں تھی. یہ مت سمجھیے کہ ان باتوں کے اندر صرف مردوں کا تذکرہ ہے تو مرد ہی اطاعت رسول میں آگے رہتے تھے، اتباع رسول میں آگے رہتے تھے. نہیں، جو حدیث آ گئی، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گیا، مدینہ کے جتنے بھی مرد تھے، مدینہ کے جتنے بھی خواتین تھی، جتنے بھی بچے تھے، وہ سارے کے سارے من وعن تسلیم کرتے تھے اور اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، پیچھے چلا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو ایک مثال عورتوں کے تعلق سے بھی دیتا ہوں کہ خواتین بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے یہ دیکھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ بیچ راستے میں چل رہی ہیں. آج کل یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جو صحابہ مسجد میں نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور جو خواتین، جو صحابیات مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہی ہے، راستے میں وہ گھل مل جا رہی ہیں، راستے میں ان کا خلط ملط ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کی جماعت استاخرنا، ذرا ہٹو، پیچھے ہو جاؤ. لیس علیکن بحافات الطریق، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے بیچ راستے میں چلو، تم راستے کے کنارے چلا کرو. کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہٹو، بیچ راستے میں مت چلو. اے خواتین، تم بیچ راستوں میں مت چلو، بلکہ تم راستے کے کنارے، گلیوں کے کنارے تم چلا کرو، مردوں کے ساتھ نہ چلا کرو. ایسا آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا. سن لیجئے، ہم ہر جمعہ سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا. آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کہا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اس فرمان مصطفیٰ کے بعد، اس حدیث رسول کے بعد، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کی یہ حالت ہو گئی کہ عورتیں دیوار سے چپک کر کے چلا کرتی تھی. اللہ اکبر. جو راستوں کے دونوں اطراف میں گھروں کی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے ساتھ چپک کر کے چلا کرتی تھی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ چپک کر کے چلنے کی وجہ سے جو ہماری ماں اور بہنیں تھیں، جو مقدس خواتین تھی، جو پاکیزہ عورتیں تھیں، جو صحابیات تھیں، ان کے دوپٹے، ان کی چادریں دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے. اللہ، دیکھ لیجئے، اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں اطاعت، اور اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت. صرف ناچنے
گانے ڈھول اور تاشے بجانا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو اسلام، اس سے تو اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ محبت رسول تو دور کی بات ہے، اسلام کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے۔ آج اللہ کی پناہ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر محبت رسول کے نام پر ایسے ایسے ویڈیو اور لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ایسی ایسی حرکت ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں بات آتی ہے کہ یہ لوگ کون سے اسلام کو مان رہے ہیں۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا پھر کسی غیر کے امتی ہے۔ ہندوستانی فلموں کے جو گانے ہیں، اس گانے پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ڈانس کیا جا رہا ہے، ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ محبت رسول ہے۔ میرے پاس ایسے ویڈیو ہیں، میں نے ایسے ویڈیو رکھے ہیں تاکہ میں کسی کو بتلا سکوں، دیکھو یہ محبت رسول ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے؟ اگر یہ محبت رسول ہوتا، کائنات کے رب کی قسم سب سے پہلے وہی لوگ کرتے تھے جن کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی۔ ایسا جذبہ پیدا کریں گے؟ بولیے بھائی، انشاءاللہ نہیں، کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث آ گئی، آنکھ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اگر ہم چلیں گے تو ہم ایمان والے، اور اگر نہیں چلیں گے تو ہم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ بہت زیادہ مثال ہے۔ تو آج آپ نے یہ سنا کہ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں، اتباع رسول کسے کہتے ہیں، اور اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سنیں گے میرے دوستو کہ اطاعت رسول کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اب آپ نے سن لیا کہ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلیں گے تو اللہ ہمیں دنیا کے اندر کیا کیا فائدہ دے گا، انشاءاللہ اس بات کی وضاحت اگلے خطبہ جمعہ کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتے دم تک ہم سب کو اللہ سچی اطاعت اور سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔